ڈسٹرکٹ خزدار بلوچستان کے درمیان میں واقع ہے اور جالاوان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ بلوچستان کے دوسرے علاقوں کی طرح عربوں سے قبل خزدار کی تاریخ بھی مبہم ہے۔ عربوں کے یہاں آنے سے قبل یہاں رائی خاندان کی حکومت تھی، جنہیں 7ویں صدی میں یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ رائی خاندان کی حکومت کے دوران اس علاقے کو توران کہتے تھے، جس کا دارالحکومت خزدار تھا۔ سر ٹی ہولٹج جو برطانوی جیوگرافر تھے اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ان کے مطابق سکندر اعظم کی فوج کا ایک حصہ درہ مولا سے گزرتے ہوئے خزدار کو قبضہ کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے اس کا نام کوہیار رکھا تھا، جو کہ پرانے زمانے میں خزدار کا ایک نام رہا ہے۔ اس کے بعد تاریخ میں یہ نام نہیں ملتا۔ رائی خاندان سندھ نے قندھار موجودہ افغانستان، سیستان موجودہ ایران کے ساتھ کوہ سلیمان اور کیکان یعنی بلوچستان کے پہاڑی علاقوں تک حکومت کی تھی۔ کیکان کلات ریاست کا ہمسایہ تھا اور موجودہ نال خزدار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دوران رائی خاندان کو شکست دے کر 664 عیسوی میں عربوں نے اس علاقے کو قبضہ کیا تھا۔ مسلم کمانڈر منظر بن جارود کی کمان میں عربوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد خزدار کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ منظر بن جارود کا انتقال بھی یہاں ہوا تھا۔ خزدار اپنی مرکزی حیثیت کی وجہ سے، جو کہ براستہ درہ مولا، قندھار، مکران، ملتان سے ملتا ہوا، انڈیا پر حملہ کرنے کے لیے مناسب مقام سمجھا جاتا تھا اور اس کا معتدل موسم بھی تھا، جس کی وجہ سے عرب فاتحین نے اکثر یہاں رہنے کو ترجیح دی۔ خزدار کی حفاظت کے لیے عربوں نے حلوائی پہاڑ کے اوپر ایک قلعہ بھی تعمیر کیا تھا، جو کہ 2160 میٹر بلندی پر واقع تھا، جہاں سے پورے خزدار شہر کی نگرانی آسانی سے ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے شاہی باغ کے نام سے ایک قلعہ بھی تعمیر کیا تھا۔ اس وقت ایک عرب شاعر کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے تھے کہ خزدار کتنی اچھی جگہ ہے اور اس کے لوگ کتنے اچھے ہیں۔ 997 عیسوی میں غزنوی خاندان کے بانی ناصر الدین سبکتگین انڈیا پر حملہ کرنے کے لیے اس علاقے کو بھی قبضہ کیا تھا۔ محمود غزنوی کی حکومت کے دوران خزداریوں نے بغاوت کر کے ٹیکس دینے سے انکار کیا تھا، پھر ان کو شکست دے کر غزنوی نے اپنے کنٹرول میں لیا تھا۔ غزنویوں کے زوال کے بعد خزدار غوری خاندان کے زیر تسلط رہا تھا۔ 1225 عیسوی میں خزدار شمس الدین التمش کے زیر نگرانی تھا۔ اس وقت ملک بہرام شاہ گورنر تھے۔ پھر منگولوں نے ملک چپ کی مدد سے خزدار کو قبضہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ملک چپ ظالم اور برے کردار کے مالک تھے۔ بعد میں ملک چپ کو یہاں کے کردوں نے مار مار کر ہلاک کیا تھا۔ اس کے بعد 14ویں صدی میں جب سندھ پر سمرا اور سما خاندانوں کی حکومت تھی تو خزدار بھی ان کے ملک کا حصہ تھا۔ پھر جاٹ قبائل نے اس کو اپنا حصہ بنایا، لیکن براہویوں نے ان کو شکست دے کر علاقے پر قبضہ کیا تھا۔ 1526 عیسوی کے بعد خزدار مغلوں کے زیر اثر رہا اور یہاں زہری قبیلے نے حکومت کی۔ 15ویں صدی میں براہوی ایک مکمل طاقت بن چکے تھے۔ انہوں نے جاٹوں کو شکست دے کر علاقے کو قبضہ کیا تھا۔ براہویوں کا لیڈر میر بجار خان تھا، جو کہ چاکر خان رند کا ہم عصر تھا۔ مغلوں کے دور میں جالاوان کے علاقے ریاست کلات کے حصے تھے اور خزدار میں خان کا نمائندہ ہوا کرتا تھا۔ سن 1810 میں مغربی سیاح ہنری پوٹنگر نے جالاوان کے دورے کے دوران کہا تھا کہ خزدار پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اور شہر کے اندر مٹی کا بنا ہوا ایک قلعہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ملتان اور شکارپور کے ہندو قابل بھروسہ خیال کیے جاتے ہیں اور رات کو ایک برہمن ہندو کو قلعے یا قصبہ کی چابیاں حوالے کی جاتی ہے۔ سن 1903 میں برطانوی حکومت نے خزدار کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے اپنا ایک پولیٹیکل ایجنٹ یہاں تعینات کیا تھا، جو کہ تقسیم ہند تک جاری رہا۔ جالاوان میں ٹیلوں سے، جنہیں براہوی زبان میں دمب کہتے ہیں، کئی مٹی اور پتھر کے بنی ہوئی اشیاء ملے ہیں۔ ان کے علاوہ غاروں اور پتھروں پر موجود مختلف لکھائیاں اور نقوش بھی ملے ہیں۔
جو اس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ اثر قدیمے کے لحاظ سے جو ٹیلا یا دم جسے میری بٹ یا شاہی بٹ کہتے ہیں، عام خیال ہے کہ یہ آخری منگول گورنر خضدار ملک چپ کی جگہ ہے۔ ملک چپ کو یہاں کے کردون نے ہلاک کیا تھا۔ شاہی باغ خضدار شہر کی اہمیت اور پرانے زمانے میں اس کی تاریخی حیثیت کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ کئی پرانے ڈیم اور مقبرے جو پورے خضدار میں مختلف جگہوں پر موجود ہے، وہ بھی خضدار کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ خضدار پہلے ڈسٹرکٹ کلات کا حصہ تھا، جس کو مارچ 1974 میں الگ ڈسٹرکٹ کی حیثیت دی گئی تھی۔